آج کی کہانی، آج کی بات ایک بہت پرانے بادشاہ، بہت پرانے نہیں بادشاہ کی کہانی ہے۔ آپ نے یہ شاید کہانی نہ سنی ہو، ایسا مجھے لگتا ہے۔ خیر یہ کہانی بہت پرانی ہے، موسٹلی ہم نے کہانی سنی تھی۔ کہانی کچھ ایسا کہ گاؤں میں بہت خشک سالی تھی، بارش ہو نہیں رہی تھی، قحط پڑ گیا ہوا تھا، سورج نکلتا تھا اور چوائیں تیز برساتا تھا، اور بہت قحط سالی ہونے کی وجہ سے لوگ پانی پینے کو ترس کے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب کیچڑ جو رہ گیا تھا اس سے کپڑے لپیٹتے، اسے چوستے، اور انہیں غلیظ حرکت کے دوران بدبودار اور کڑواہٹ کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہندوستان کا ایک گاؤں تھا، اور اس دور تھا اکبر اعظم کا۔ راجستھان میں قحط پڑا، اور قحط آہستہ آہستہ گاؤں تک پہنچ گیا۔ خشک سالی نے یہاں تک کر دیا کہ لوگ پاگل ہو گئے، اور انہیں سمجھ نہیں، اور وقت آنے لگا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کو تیار ہو گئے۔ خشک سالی سے متاثر ہو کر گاؤں کے مکھیا نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ تک جائے گا اور اسے اپنی فریاد سنائے گا، اور شاید بادشاہ کچھ کر سکے اور یہاں پہ قحط ختم ہو جائے۔ اس نے یہ سوچ کر دلی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شاہی محل گیا، دہلیز پہ بیٹھا اور وہاں بادشاہ کا انتظار کرنے لگا۔ بادشاہ ہفتے میں ایک دن لازمی سائلوں کی باتیں سنتا تھا۔ وہ کئی دن جاتا رہا لیکن بادشاہ نہ آیا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کے محافظوں کے سامنے بیٹھ گیا اور اٹھنے سے انکار کر دیا۔ شاہی محافظوں نے اسے نیزیں پرچیاں چبوئیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ محافظوں کا دل نرم ہو گیا۔ وہ اسے سلیم درویش کی درگاہ پر لے گئے۔ بادشاہ کا زیادہ تر وقت سلیم درویش کی درگاہ پر گزرتا تھا۔ یہ فتح پور سیکری سے کے درویش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے مغل اعظم کو ولی عہد کی نعمت سے نوازا تھا۔ بادشاہ کے گھر شہزادہ سلیم نے جنم لیا، اور بادشاہ اس مہربانی سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنا پایا تخت دلی سے فتح پور سیکری منتقل کر دیا۔ سلیم درویش کی درگاہ کے سائے میں آ کر آگرہ کا نام سے نیا شہر آباد کیا۔ وہ شہزادے کو لے کر روزانہ درویش کی محفل میں شریک ہو جاتا، اور سلیم درویش جب تک بادشاہ کو اجازت نہ دیتا وہ ان کی محفل میں بیٹھا رہتا۔ محافظوں نے جو گاؤں کا مکھیا تھا اس پہ ترس کھا کے اسے وہاں پہنچا دیا۔ وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ درویش تخت پر فرد کش ہے، بادشاہ شہزادے کے ساتھ اس کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ درویش کا ایک پاؤں بادشاہ کے ہاتھوں میں ہے، اور بادشاہ اسے مخملی موزے چڑھا رہا ہے۔ مکھیا نے یہ منظر دیکھا تو وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ مکھیا واپس فتح پور سیکری سے ہوتا 2 مہینوں کا سفر کر کے واپس گاؤں لوٹا تو لوگ اسے خالی ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے ناکامی کی وجہ پوچھی۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور دکھی لہجے میں بولا، ہم اپنے بادشاہ کو بھگوان کا اوتار سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمارا بادشاہ چاہے تو ہم پر بارش برسا سکتا ہے، ہماری کھیتیاں بھی ہری ہو سکتی ہیں، ہمارے جانور بھی پھل پھول سکتے ہیں، ہمارے مال و دولت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، ہم سے مصیبتیں بھی کم ہو سکتی ہیں۔ میں اس اوتار کی تلاش میں پہلے دلی گیا، وہاں سے فتح پور سیکری پہنچا۔ اوتار کی زیارت کے لیے 3 ہفتے آگرہ میں انتظار کرتا رہا۔ مجھے اس طویل انتظار، لمبے سفر اور خواہشوں کے وسیع تھکا دینے والے سفر کے بعد جب اوتار کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے اسے ایک کمزور انسان کے قدموں میں بیٹھے دیکھا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ جو شخص اپنے ولی عہد کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہے، جس شخص کی نظر میں اپنے پیر کے موزے ہمارے جیسے سینکڑوں ہزاروں مجبوروں کے قحط سے زیادہ بڑے ہیں، اور جو جنتا کی خدمت کا زیادہ تر حصہ اپنے پیر کی خدمت میں گزار دیتا ہے، وہ مجبور، لاچار اور غریب شخص ہمیں کیا دے گا؟ وہ ہمارے دکھ کیسے ختم کرے گا؟ لہٰذا میں آگرہ سے خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ بولا، ہمارے بادشاہ ہم سے زیادہ لاچار ہیں، ہم لوگ بھوک اور قحط کے باوجود کسی انسان کے قدموں میں نہیں جھکتے، مگر میرے بادشاہ صرف اقتدار کے لیے، صرف ولی عہد کے لیے انسانوں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ انہیں سجدے تک کر جاتے ہیں۔ یہ لاچار لوگ ہمیں کیا دیں گے؟ چلو آؤ اور بھگوان سے دعا کرتے ہیں، جو ہمارا بادشاہ کا بھی بھگوان ہے، اور اس بادشاہ سے مانگتے ہیں۔ یہ تاریخ کا گمنام واقعہ ہے جو مغل ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روحانی بزرگوں کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نگاہ مرد مومن سے زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں اور دلوں کا حال بھی بدل جاتا ہے، لیکن انسان اس کے باوجود انسان ہی رہتا ہے، خدا نہیں بنتا۔ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو زندگی، عزت اور دولت اور اقتدار نہیں بخش سکتا۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ آپ کسی کو خوشحال بنا سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا، ہم بالکل نہیں بنا سکتے، ہم اسے خوشحالی کا گر ضرور سکھا سکتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ کسی کو تخت پر بٹھا سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا، ہم تخت پر جانے کا راستہ دکھا سکتے ہیں، بٹھا نہیں سکتے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بندگی میں اللہ کو اتنا راضی کر لیتے ہیں کہ ہمیں بندوں کی حاجت سے رہائی دے دیتا ہے۔ یہ ہمیں دولت، شہرت اور اقتدار کی ہوس اور زندگی، رتبے اور مال کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔
یہ کل روحانیت ہے۔ مگر ہم کیسے بے بس لوگ ہیں جو سورہ اخلاص کے پیغام کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ انسان جو اللہ کی رضا کے بغیر ایک لقمہ نہیں نگل سکتا، اور اگر نگلے تو اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ ہم اسے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم کیسے بے بس لوگ ہیں کہ ہم مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، لیکن مجبور اور لاچار انسانوں سے ناقابل یقین توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہم بادشاہ ہو کر بھی غلامی سے آزاد نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کا کرم چھوڑ کر مسکین، لاچار اور کمزور لوگوں کے دامن میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا لوگ ہیں؟ اللہ نے ہمیں بادشاہ بنایا، لیکن ہم نے یہ بادشاہ انسانوں کو غلامی میں دے دیا۔